کیا آپ جانتے ہیں کہ 1985 میں عراق بہت خوشحال تھا؟ وہاں کا لٹریسی ریٹ 90% سے بھی اوپر تھا، 90% سے اوپر لوگ پڑھے لکھے تھے۔ وہاں لوگوں کو تیل مفت ملتا تھا، صحت کی سہولیات کافی حد تک سبسڈائز تھیں، فری تھیں، تعلیم عام تھی، لوگ باشعور تھے، پرامن تھے، سکون سے رہتے تھے۔ اور عراق اتنا طاقتور تھا کہ کہیں حملوں کی بات ہوتی تھی یا کچھ بھی ہوتی تھی تو عراق کی اپنی فورسز تھیں، اور عراق بہت طاقتور ملک مانا جاتا تھا۔ پھر عراق میں ایک ایسا نریٹو بلٹ ہوا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ صدام حسین، جس کی وجہ سے تمہیں سب مل رہا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے اور فوراً انویڈرز کو آنے دیا جائے، یعنی وہ لوگ جن کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں، جو بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ آ گئے تو تم لوگوں کو آج تیل مفت مل رہا ہے تو تم لوگوں کو جو عراق میں اتنے سونے، جواہرات، ہیرے ہیں وہ مفت ملیں گے، تم لوگ اربوں پتی ہو جاؤ گے۔ اور عراق کی یہ سچویشن تھی کہ اس کو دبئی سے کمپیئر کیا جاتا تھا، آج کا عراق آپ دیکھ لیں۔ لیکن لوگوں میں ایک نریٹو بلڈ کیا گیا کہ لیٹ دی فورن پیپل کم، لیٹ دی باہر کے انویڈرز کم، اور وہ ملک میں آئیں گے۔ وہ پھر آئے اور اندر سے فورسز نے ان کا ساتھ بھی دیا، لوگوں نے صدام کے مجسمے بھی ان کے ساتھ مل کے گرائے، سارا کچھ ہوا۔ آج عراق برباد ہے۔ اس کے بعد وہاں وہ لوگ لوٹ لاٹ کے چلے گئے، لیکن کیونکہ وہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا، پھر وہ ایک پراکسی وارفیئر سٹیٹ بن گیا، جیسے کہ جو کچھ جتنے بھی ملکوں میں امریکہ ہو کے گیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی حالت ہوئی ہے وہی کچھ عراق کے ساتھ بھی ہو گیا، اور عراق آج تباہ حال ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی ممالک میں اس طرح کی انویژن کی گئی، باہر سے مداخلت کی گئی، وہ ملک تباہ ہو گئے۔ پاکستان ایٹ دی ورج آف بیکمنگ سیم اسٹیٹس ہے۔ پاکستان میں حالات خراب ہیں۔ ہم قطعی طور پر اس بات کی فیور نہیں کرتے کہ یہاں کوئی آمریت یا کوئی شب خون یا یہ بات ہو، لیکن ہم سب کو بطور پاکستانی کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان میں جو املاک ہیں، پاکستان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے بنی ہیں۔ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں وہ خراب ترین ہیں، لیکن بدترین نہیں ہے، لائک عراق۔ ہمیں موجودہ حالات میں تمام سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر ایک بات کا نعرہ لازمی لگانا ہے، اور وہ پاکستانیت کا نعرہ ہے۔ اگر آج سب مل بیٹھیں گے، چاہے ان کی پولیٹیکل وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ادارے، یہ سب مل بیٹھیں گے اور پاکستان کا سوچیں گے، تو جو آج بھارت میں جشن ہے وہ نہیں ہوگا۔ 4 روپے کا انڈین روپی نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو بےزتی کی اس نے، اور جس طرح اس نے ٹریٹ کیا انڈیا نے، بلا کے، انوائٹ کر کے، مطلب گھر آئے گیسٹ کی تو آپ بےزتی نہیں کر سکتے۔ اور اس پر میں حیران ہوں کہ ان کی جو وزارت خارجہ کے دفتر ہیں وہ کیسے اپنی منسٹر کو فیور کرتے ہیں، کہ ان کو یہ شرم نہیں آتی، اور ان کا میڈیا بھی یہ باتیں کرتا ہے کہ کس طرح آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ گھر آئے مہمان کی بےزتی کریں جبکہ آپ نے ان کو بلایا ہے۔ اور 1 دہائی بعد ایسا ہوا تھا کہ پاکستان کا کوئی منسٹر وہاں چلا گیا تھا، اور وہ بطور ممبر گیا تھا اس سارے سمٹ کے جو وہاں ہو رہا تھا، اور آپ کی طرف سے بلایا بطور انویٹیشن گیا تھا۔ اس کے بعد ایک خاتون سوال کرتی ہیں، اور وہ پھر یہ، اور پاکستان جو کہ خود بیچارہ سفر کرتا رہا ہے، یہ جو ہم سب خمیازے بھگت رہے ہیں بیسیکلی، تو اب اس انویژن کے بھگت رہے ہیں جو ہمارے ساتھ والے ملک میں ہوئی، اور ایک بار نہیں ہوئی، پراکسی وارفیئر سٹیٹ بنتا رہا وہ ملک، کبھی رشیا کے لیے اور کبھی امریکہ کے لیے۔ تو وہ جو پراکسی وارفیئر سٹیٹ تھی، وہ اس کی جو بدحالی تھی وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اب بھی امریکہ بہادر وہاں سے چلا گیا، لیکن بھگت ہم رہے ہیں۔ تو یہ والی جو چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے سب سے زیادہ سفر کیا، پاکستان نے۔ یہاں مرے 1 لاکھ لوگ بیچارے شہید ہو گئے، یہاں اس ملک میں 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ دے سفرڈ ان دس کنٹری۔ اس ملک میں ساری تباہی آئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سوچنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہاں کے گلی
चार दीवारी, कहीं का तकद्दुस नहीं रहा, हर जगह बम फटे। पाकिस्तान में इसी वजह से महंगाई आती गई, तालीम, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर किसी पर तवज्जो ना दी जा सकी, और आज हालात ये हैं कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, डॉलर 300 से ऊपर है, पेट्रोल 300 से ऊपर है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि हम सब अभी भी समझने को तैयार नहीं हैं, अभी भी समझने को तैयार नहीं है, और हम मुकम्मल तौर पर खुद इराक बनने की तैयारी में हैं। वो कहते हैं ना कि ये देश है अंधे लोगों का, ये चांद यहां ना निकला कर। बार बार समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद, चीजों को रेंडर करने के बावजूद हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम मामलात को समझें, हम मामलात की असल को परखें, और हम नहीं परख रहे। एक आम शहरी सवाल करता है, एक आम शहरी सवाल करता है कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में क्या कमाया? भूख, अफलास, नंग, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना होना, आप बाहर महफूज नहीं है। आज आप में से किसी स्ट्रीट क्राइम्स, आपकी गाड़ी, मोबाइल, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, इस मुल्क में सेफ क्या है? इस मुल्क का हर बंदा, हर दूसरा बंदा नहीं, हर बंदा चाहता है कि वो इस मुल्क से चला जाए, बाहर सेटल हो जाए। और किसी का इस घर में से बाहर गया हो बंदा, बेशक वो डॉक्टर होते हुए बाहर पेट्रोल डालता हो, इंजीनियर होते हुए बाहर पेट्रोल डालता हो, या इवन कोई होटल खोल के बैठा हो, पढ़ अपनी तालीम ज़ाया करके बैठा हो, फख्र से बताते हैं कि हमारा बेटा बाहर होता है, स्पेन, इटली, जर्मनी, लंदन, सऊदीया, दुबई, लेबर क्लास में हो, वो यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा सेटल्ड है अगर वो दुबई में क्रीम या उबर चला रहा है। क्यों मुल्क में ऐसे हालात आ गए? अब इसकी वजह बड़ी क्लियर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर नहीं आई। मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब जमहूर अक्लमंद और बाशऊर होंगे, और जमहूर आप हैं, जमहूर अवाम है। जब आप लोग इस मुल्क का सोचेंगे तब मुल्क बेहतर होगा। खान साहब अरेस्ट हो गए, बात एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो शरपसंद अनासिर ने जितनी भी तबाही सड़कों पर मचाई, सवाल यह है कि ये अमलाक बाद में आपके टैक्सों के पैसों से ही बननी है ना, ये बनेंगी तो आपके टैक्सों के पैसों से। ये जितनी भी आप तबाही की, जला रहे, गिरा रहे, सारा कुछ कर रहे, ये आपकी जेब का पैसा है। आप कर सकते हैं अभी अपना मोबाइल निकालें और उसको आग लगा दें, नहीं कर सकते ना, लेकिन आप जहां आग लगा रहे हैं वो भी आप ही की जेब से निकला पैसा है। दैट इज योर टैक्स मनी। पुरअमन एहतजाज के बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए। एक एहतजाज अमेरिका में भी हुआ है, इसकी आप फुटेज देख रहे हैं, ये चल रही है। क्या यहां कोई जलाओ घराव था? लेकिन ये वाला जो एहतजाज जो अमेरिका में किया गया है खान साहब के अरेस्ट पे, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एहतजाज है। लेकिन यहां एक सुई भी नहीं टूटी, एक कुर्सी भी नहीं टूटी। ये एहतजाज जस्टिफाइड था, ये एहतजाज किया जा सकता था। लेकिन अमलाक को, शरपसंदी को फरोग देना कभी भी पाकिस्तानियत को फरोग देना नहीं है, क्योंकि वो आपको ड्रैग करेगा टुवर्ड्स इराक। हमें पाकिस्तान का सोचना है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, हम सबको मिलकर पाकिस्तान का सोचना है, जिसमें हर किसी की भी रिस्पेक्ट शामिल है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, नाम ले लेते हैं, आपका नून लीग से ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, या किसी भी और सियासी जमात से ताल्लुक है, आपका प्राइम ताल्लुक पाकिस्तान से होना चाहिए। यह बात समझने की जरूरत है। इसी तरह जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के इदारे, हमें इन चीजों को भी मलूज़े खातिर रखना होगा। हमें सब चीजों को और इन सारों को एक पेज पे आना होगा। नहीं आएंगे तो फिर फौरन इन्वेजन होगी, और वो तैयार बैठे हैं, दे आर ऑल रेडी, क्योंकि वो ये करवा रहे हैं। और मैं बरमला कहता हूं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो चुकी है, वो कामयाब है। पाकिस्तान में ये सब जो हो रहा है, दे आर हैप्पी, और इसमें अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, ये वाला सिनेरियो है। हमने खुद, आज मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या स्टैंस है? व्हाट इज योर स्टैंस? कश्मीर क्या स्टैंस है आपका? बांग्लादेश क्या स्टैंस है आपका? कोई स्टैंस नहीं है, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
لوگ آپ کو بنانا ریپبلک مانتے ہیں. یہ امریکہ میں جو احتجاج ہوا ہے یا یورپ کی سڑکوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے یا پورا انٹرنیشنل میڈیا جس چیز کو کور کر رہا ہے، میں رابطوں میں ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے گورے ڈاکٹر دوست ہیں، انڈین ڈاکٹر دوست ہیں، ترکی مصری ڈاکٹر دوست ہیں، کیونکہ ہم کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں میڈیکل کانفرنسز کے لیے، مختلف نالجز کے لیے، آپس میں اکیڈیمک ایکسچینج کے لیے. ان سے آبویسلی ہماری دوستی ہیں، فری گپ شپ بھی ہوتی ہے. وہ پاکستان کو یوگنڈا یا صومالیہ سے زیادہ ریاست نہیں سمجھتے، اور وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہو. ان کو ہر وقت یہی لگتا ہے جیسے آپ کو یہاں سوچ کے لگتا ہے کہ یوگنڈا اور صومالیہ میں ہر وقت جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے. وہ پاکستان کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں. یورپ میں بیٹھا گورا پاکستان کو افغانستان سے الگ ڈفرینٹ اسٹیٹ نہیں مانتا. انڈیا کو وہ بہتر مانتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی اسٹرانگ ہے، وہاں آئی ٹی سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے، وہاں ایپل کے دفتر کھل رہے ہیں، وہ اپنی مرسیڈیز بنا رہے ہیں بجلی سے چلنے والی، وہاں انڈسٹریاں گرو کر رہی ہیں، وہاں امیزون کے طیارے اتر رہے ہیں، وہاں انڈسٹری گرو کر رہی ہے. ہمیں یہ سب وجوہات آج سوچنی ہوں گی، نہیں تو اس بات میں اب کوئی دو رائے نہیں کہ ہم عراق بننے جا رہے ہیں، اور ہم عراق بنیں گے بس فورن انویژن کا انتظار ہے. دا ڈے فورن انویڈرز ول انویڈ پاکستان ول بی نیکسٹ عراق. پھر ہوگا کیا؟ ہو یہ رہا عراق میں کسی کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، گلی گلی میں ریپ ہے، گلی گلی میں وہاں لڑائیاں ہیں، گلی گلی میں وہاں شرپسندی ہے، ہر طرح کی تباہی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، ہر چیز وہاں تباہ ہو چکی ہے. تو میرا آج آپ سے سوال ہے کہ اگر یہ سب چلتا رہا تو کیا پاکستان عراق بننے جا رہا ہے؟ اور ایک عام شہری کے طور پر میں ہاتھ جوڑ کے فریاد کرتا ہوں، پاکستان کا سوچ لیں، آج سوچ لیں، ابھی سوچ لیں، اپنے بچوں کی شکلیں دیکھ کر سوچ لیں، اس کا مستقبل سوچ لیں. اگر نہیں سوچیں گے تو سب تباہی ہوگی، سب تباہی ہوگی، ہر طرف تباہی ہوگی، اور یہ تباہی روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ڈاکٹر عفان کے اثر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور ہم سب کو اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد.